بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آصف علی زرداری صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، نواب ثناء اللہ زہری صاحب، سرفراز بگٹی صاحب اور جتنے بھی ہمارے اسٹیج پہ اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، تربت کے معززین، بلکہ مکران کے جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو تشریف لائے ہیں، اور بلوچستان بھر کے جیالوں کو، خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو سلام. یہ ایک انتہائی پرمسرت دن ہے کہ آصف علی زرداری صاحب تربت تشریف لائے ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بلوچستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت پرانا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور سے ہوا تھا، جب یہاں پر ہر طرف پیپلز پارٹی کے ہی گن گائے جاتے تھے. یہاں پر ایم ایل اے امان اللہ گچکی صاحب، صابر بلوچ صاحب جو یہاں پر ازمان ہیں، امداد دشتی صاحب، قادر بخش بلوچ صاحب، میر عبدالکریم بیزنجو صاحب، جن میں سے تقریباً سارے وفات ہوئے ہیں، اور سوائے صابر بلوچ صاحب کے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. پیپلز پارٹی کا رشتہ اس صوبے کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے. یہاں پر بلوچستان میں لوگوں نے بڑے نعرے بازی کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بلوچستان کو صوبے کے درجے دینے کے ساتھ بلوچستان کے آئینی اور بلوچستان کے مالی وسائل کے حقوق کا ضامن صرف پیپلز پارٹی ہی رہی ہے. 1970 میں پیپلز پارٹی ہی کی جدوجہد تھی جب بلوچستان کو صوبے کا درجہ دیا گیا اور 1 یونٹ توڑا گیا. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کی جب حکومت بنی 2008 کو، حالانکہ کانفرنس جماعتوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی حکومت بنی، بلوچستان کے جو پارلیمنٹیرینز تھے، اس وقت میں بھی آزاد حیثیت سے آیا ہوا تھا، ان کو اپنے پاس بلایا، بلوچستان کے دانشوروں کو بلایا، بلوچستان کے ادیبوں کو بلایا، بلوچستان کے مشران کو بلایا، اور کہا کہ یہ میرا صوبہ جو پسماندگی کا شکار ہے، جو بے چینی پائی جا رہی ہے یہاں کے عوام میں، اس کو کیسے ختم کیا جائے. اور آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز ہوا. 61 کے قریب تجاویز تھی جن کو جوائنٹ پارلیمنٹ نے منظور کیے، اور پہلی دفعہ ایک صدر نے آ کر بلوچستان کے لوگوں سے جو حق تلفیاں ہوئی ہیں باقاعدہ ان کی معافی مانگی. اور اسی آغاز حقوق بلوچستان کے توسط سے 18ویں ترمیم آئی، جس میں NFC ایوارڈ کا فارمولہ جو ہے اس کو ریوزٹ کیا گیا. بلوچستان کا حصہ 5% تھا، لیکن اس کو بڑھا کر کوئی 9.09% کر دیا، جو تقریباً اس وقت جو بلوچستان کا بجٹ بنتا تھا کوئی 30-40 ارب کا، لیکن آج الحمدللہ کوئی 700-800 ارب کا بجٹ
بلوچستان میں بنتا ہے. اور نہ صرف بات یہاں تک رکی بلکہ جو گیس ڈیولپمنٹ سرچارج تھے جہاں کا تعلق سرفراز بگٹی صاحب کا ہے, 1998 سے لے کر 2009 تک 120 ارب روپے تھے. زرداری صاحب نے بیا کلم جنبوش ان کو بلوچستان کے حوالے کر دیا, اور بلوچستان میں نئی یونیورسٹیوں کے قیام کا آغاز کیا, اور آج تربت یونیورسٹی جو 2011 میں اسٹیبلش ہوئی وہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے بنوائی, اور اس کے ساتھ لولا یونیورسٹی. اور میں صدر زرداری صاحب کو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, آج دوبارہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ تربت یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے جہاں میل فیمیل ریشو 50-50% ہے, اور پاکستان میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے اس طرح کا. اور یہاں تک سلسلہ نہیں رکا بلکہ بلوچستان کے غریب بچوں کے لیے پاکستان کی جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے دروازے کھول دیے گئے, اور آج ہزاروں بچے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں, اور وہ اس کا سہرا بھی صدر آصف علی زرداری کو جاتا ہے. 600 اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کے لیے بھیجے گئے, جن میں 200 فورن کنٹریز کے لیے بھیجے گئے. لیکن جب ہم نے زرداری صاحب سے ملے اور یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ بلوچستان میرا اپنا صوبہ ہے اور میں ان چیزوں کا کسی پہ احسان نہیں جتاتا. آپ نے دیکھا ہوگا آئے روز یہاں پہ لوگ کچھ کرتے نہیں کرتے ہیں, روزانہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, لیکن بلوچستان کی جو آئینی ساحل وسائل سب کے حقوق پاکستان پیپلز پارٹی نے محفوظ کیے ہیں. یہاں پر آئے روز ساحل وسائل کا نعرہ لگتا ہے, اور ہمارے قانون نے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی, لیکن 18ویں ترمیم میں آصف علی زرداری نے گوادر پورٹ کی جو انتظامی امور ہیں وہ صوبے کے حوالے کر دی, اور چیئرمین گوادر پورٹ آج کل جو ہے وہ صوبائی حکومت اس کو لگاتا ہے تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فکر مندی نہ ہو. جہاں تک وسائل کی بات ہے, کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1972 میں امینڈمنٹ کی گئی, اور جتنے بھی زیر زمین وسائل ہیں ان کا حقوق جو ہے صوبے کو ٹرانسفر کیے گئے. اور یہ ایک مائل سٹون اور ایک سنگ میل جو ہے ایک کام ہوا کہ پہلی دفعہ ایک صدر نے ایوان صدر میں بیٹھ کر یہ کہا کہ میرے اختیارات پارلیمنٹ کو دیں, اور پارلیمنٹ سے کہا کہ وفاق کے اختیارات صوبوں کو منتقل کریں. اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. بلوچستان کی ترقی, بلوچستان کے حقوق کا راستہ وہ پیپلز پارٹی ہی اس میں لے جا سکتا ہے منزل کی طرف, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اور باقی جو پارٹی ہے وہ صرف اور صرف لفاظی کرتے ہیں. آصف علی زرداری نے جس طرح پاکستان میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, اور جس طرح انہوں نے ایک بلوچ ہو کر جو وفا نبھایا محترمہ کے ساتھ وہ بھی اس کی نظیر نہیں ملتی. 14 سال بے گناہی میں جا کر جیل کاٹی, لیکن زبان سے ایک دن بھی گلہ نہیں کیا. اور جب اقتدار ملا تو اس اقتدار کو جو ہے عوام کی خدمت میں گزارا. اور ابھی بھی بلوچستان میں جب کوئٹہ تشریف لائے تھے تو 3 دن مسلسل وہاں پر رہے, جیالوں کے گھر گئے, ان کی حوصلہ افزائی کی, ان کے ہاں جا کے فاتحہ خوانی کی, تربت آئے,
اس کی مثال آپ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے بالکل نہیں لگا سکتے، نہ ہی اس طرح کی جو ہے قیادت قوم پرستوں کے پاس ہے، نہ کسی اور جماعت کے پاس ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ زرداری صاحب تربت کے کبیر عوام آپ کی جو ہے استقبال کے لیے تشریف لائے ہیں اور بڑے دور دراز سے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی قیادت میں وہی پرانا 1970s والا جو ہے پیپلز پارٹی یہاں مکران اور پورے بلوچستان میں دوبارہ جو ہے بحال ہوگی۔ اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، زرداری صاحب آپ سے خود مزید بات کریں گے۔ میں زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور تربت تشریف لے آئے۔